نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم۔ قربانی کی جب دن شروع ہوتے ہیں تو کئی ساری مباحث عوام کے اندر بھی اور خواص کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ آیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو علماء احناف ہیں، علماء دیوبند اور علماء بریلی اور ان کے جو متعلقین و متوسلین ہیں، ان کے ہاں تو اس سے قربانی جائز ہے، اور جو علماء اہل حدیث ہیں ان کے ہاں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح علماء احناف کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے، اسی طرح سے علماء اہل حدیث کے ہاں بھی بھینس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں بات اتنی وثوق کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے ممبئی سے ایک کتاب چھپی ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب بن حفیظ اللہ سنابلی مدنی، جو جمعیت اہل حدیث ممبئی کے اہم لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے وہ کتاب چھاپی اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اس بحث کو کیا ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی 100% ٹھیک ہے، اسی طرح سے بھینس کی قربانی بھی 100% ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف ان کا اپنا موقف نہیں ہے، کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے شروع کے اندر 18 تقریزیں موجود ہیں۔ تقریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی تصدیق کی ہے 18 بڑے بڑے علماء کرام نے، اور ان علماء کرام کا تعلق دنیا بھر کے مختلف ممالک کے ساتھ ہے، اور ان کا اپنے علمی میدان کے اندر علماء اہل حدیث کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ وہ علماء کرام مکہ مکرمہ کے بھی ہیں، مدینہ منورہ کے بھی ہیں، اس کے علاوہ سعودی عرب کے بھی ہیں، قطر کے بھی ہیں، شارجہ کے بھی ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان کے بھی ہیں۔ ان تمام جگہوں سے ان علماء کرام کا تعلق ہے اور بڑے بڑے نام ہیں۔ 18 تقاریز اس کتاب کے شروع کے اندر موجود ہیں کہ جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ جو اس میں لکھا گیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے تو ہم اس کو جائز ہی سمجھتے۔ 18 تقریزیں لکھنے کے بعد ان مؤلف صاحب نے جو مرتب ہیں کتاب کے، انہوں نے ایک بہت اچھا کام اس میں یہ کیا کہ اس کے بعد جو عرب علماء کرام ہیں، عرب علماء کرام کے فتاوی بھینس کی قربانی کے حوالے سے ان کو جمع کیا، اور اس کتاب کے اندر 12 فتاوی انہوں نے عرب علماء کرام کے بھی جمع کر دی ہیں، اور وہ بھی آپ کو اس کتاب کے اندر نظر آ جائے گی، کتاب بھی آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ صرف عرب علماء کرام اور ان بڑے اکابرین کی تقریز کی حد تک ہی نہیں رہے، بلکہ علماء اہل حدیث جو بر صغیر کے تھے، ہندوستان کے اور پاکستان کے اور اس وقت موجودہ زمانے کے بھی جو ہیں، ان حضرات کی بھی فتاوی کو جمع کر کے 19 فتاوی علماء اہل حدیث کے اس کے اندر جمع کر دیے کہ جس میں یہ بات بڑے واضح طور پر موجود ہے کہ بھینس کی قربانی 100% جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک کام انہوں نے کیا کہ جو چند ایک علماء کرام ہیں اہل حدیث سے ہی ان کا تعلق ہے جو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، اور ان کا علمی مقام شاید ان لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہوگا جن کی تقریزیں اور جن کے فتاوی اور جن کی تصدیقات اس کتاب کے اندر موجود ہیں، ان کے مقابلے کے اندر منع کرنے والے علماء کرام کا مقام بہت کم ہوگا، اور اس کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہوگا۔ ان کی طرف سے جو شبہات پیش کیے جا سکتے تھے کہ یہ شبہ ہے اس کی قربانی پر، ایک پورا باب قائم کر کے ان 5 شبہات کو لکھ کر اس کا جواب بھی دے دیا، اور آخر کے اندر پھر بھینس کی قربانی کو ناجائز کہنے کے لیے جو 3 دلیلیں بنائی جا سکتی تھی ان دلیلوں کو بھی لے کر اس کا جواب بھی دے دیا، کیونکہ وہ شبہات بھی اور وہ ناجائز ہونے کی دلیلیں بھی علماء اہل حدیث کی طرف سے ہی تھیں، اور اس کا جواب بھی علماء اہل حدیث نے ہی دے دیا۔ اس وجہ سے اب یہ کہنا کہ بھینس کی قربانی کو علماء احناف نے یا دیگر ائمہ نے جائز کہا ہے، اس کا علماء اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اب درست نہیں رہا ہے، بلکہ یہ امت کا اتفاقی مسئلہ ہے، سب کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی کتاب کے اندر مولانا نے اجماع نقل کیا ہے امت کا اس بات پر کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور یہ قیاس کی وجہ سے جائز نہیں ہے کہ ہم نے گائے پہ قیاس کر لیا ہو، بلکہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اہل لغت کے حوالے اس میں جمع کیے ہیں، اور جس سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو البقرہ کا لفظ ہے، البقرہ جس کا عام معنی گائے کیا جاتا ہے، البقرہ ایک جنس ہے، اور اس کے جو افراد بنتے ہیں گائے بھی اور بھینس بھی، یہ دونوں انواع بنتی ہیں اور دونوں اس کے ماتحت آتی ہیں۔
اس وجہ سے یہ قیاس سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے گائے کو قربانی کے لیے بلا جھجک جائز سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے بھینس کی قربانی کو بھی بلا جھجک جائز سمجھا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارا جو مزاج ہے، ہمیں اس پہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ کہیں اختلافی مسائل کے اندر دونوں گروہ کہیں قریب ہمیں آتے ہوئے نظر آ جائیں۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی عوام کے اندر یہ بات پائی جا رہی تھی کہ شاید یہ حنفیوں کا اور غیر مقلدین کا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اب انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ یہ اس طرح کا اختلافی مسئلہ نہیں، بلکہ علماء احناف اور علماء اہل حدیث دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی قربانی بالکل جائز ہے انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح سے گائے کی قربانی کرنے میں پورا اجر و ثواب ملتا ہے، تو اس کی قربانی کرنے میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔